نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز قرآن کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خباب علم الصوت کے آخری درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا یہ آخری درس آواز کی صحت کے بارے میں ہے. اکثر قراء کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی آواز ٹھیک نہیں ہے، یا آواز کے لیے کون سی چیزیں ٹھیک ہے، کون سی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مشورے. کوئی چیز ایک بندے کو راس آ جاتی کہ کوئی چیز دوسرے کو راس نہیں آتی. تو بہرحال اپنے اس درس میں ہم کچھ چیزوں کا تذکرہ کریں گے. یاد رکھیے کہ آواز یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر صحیح طریقے سے نگہداشت کر کے، صحیح طریقے سے محنت کر کے ایک کمزور آواز کو بھی خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف آواز کی صحت سے لاپرواہی ایک اچھے بھلے آواز کو بگاڑ دیتی ہے. تو آواز کی حفاظت کا اہتمام عام شخص کے لیے اور قاری کے لیے خصوصی طور پر بہت ضروری ہے. آواز کے حوالے سے بہت سی آراء سامنے آتی ہیں کہ آواز کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے. تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں، کچھ عادات ہیں، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں کھانے پینے کے حوالے سے ہیں. سب سے پہلے ہم کچھ عادات کا ذکر کریں گے. یاد رکھیں، مشق بہترین چیز ہے آواز کے لیے، لیکن صحیح طریقے سے مشق. پچھلے درسوں میں ہم نے آواز، اس کی متعلق بہت سی چیزیں بتائی، اور اس سے پہلے درس میں آواز کی مشق کے لیے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، اس کے مطابق آواز کی مشق کرنا. صرف چیخنا، صرف آواز کو زور دے کر اٹھانا، یہ ساری چیزیں غلط ہے. اس سے آواز بہتر ہونے کی بجائے وہ بگڑ جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی آواز، اس کی حد کو پہچاننا اور اس کے مطابق اس میں مشق کرنا اور اس میں تلاوت کرنا. ابھی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے جو پچھلے درس میں ذہن سے رہ گئی تھی، کہ جو جواب کا لیول ہوتا ہے، جسے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، وہ ہر قاری کا الگ ہوتا ہے. اب کسی کا جواب یہ ہوگا دو، کسی کا ہوگا دو، ٹھیک ہے، کسی کو ہوگا دو، بالکل وہ باریک آواز ہوگی، اونچی ہوگا. تو ہر بندہ اپنی آواز کے حساب سے وہ جواب کو پہچانے گا اور اس میں مشق کرے گا. تو اس طریقے سے جو بتایا گیا تھا کہ ترتیب سے اگر آواز اٹھائیں گے تو پھر آپ کی آواز خراب نہیں ہوگی. تو مشق کا اہتمام کرنا لیکن طریقے کے ساتھ. اس کے ساتھ جسمانی ورزش بھی ضروری ہے، خصوصاً دوڑ اور تیراکی اگر ممکن ہو، اور ہر قسم کی جو جسمانی ورزش ہے تو اس سے گلے کو بھی فائدہ ملتا ہے. آپ کی سانس بھی اچھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں مضبوطی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ گلے میں اگر تکلیف ہو یا زکام ہو، ایسے حالات میں مشق سے یا تلاوت سے پرہیز کرنا. اگر گلا تکا ہوا ہو اس وقت بھی مشق سے احتراز کرنا، کیونکہ اس وقت گلا تکا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو زور دیں گے تو اس سے وہ گلا خراب ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ صبح کا وقت چونکہ آپ نیند سے اٹھے ہوتے ہیں، آپ کا گلا اس کو آرام مل جاتا ہے، تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے. یا کوئی بھی ایسا وقت کہ اس سے پہلے آپ تھوڑا سا آرام کر لے، اس کے بعد اپنی مشق کرے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ نیند بہت زیادہ ضروری ہے ایک قاری کے لیے، آواز کے لیے.
تو اس کا اہتمام کرنا، کوشش کرنا کم از کم 8 گھنٹے تو کم از کم ضروری ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رات کو جلدی سونا، صبح پھر سویرے اٹھنا. اس کے ساتھ ساتھ جو آواز کے حوالے سے اہم چیز ہے کہ جب بھی مشق کرے تو نہ بالکل پیٹ خالی ہو اور نہ جو ہے بھرے ہوئے معدے کے ساتھ جو ہے مشق نہ کیا جائے، کہ جس کی وجہ سے آواز پہ اثر پڑتا ہے. یہ کچھ چیزیں جو ہے عادات تھی کہ جو آواز کو نقصان دیتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اب آتے ہیں کچھ دوسری چیزوں کی طرف، جس میں کھانے پینے کے حوالے سے. پہلے تو وہ چیزیں اس بتا دوں کہ جو ہر قسم کی آواز کے لیے مضر ہوتی ہے. یاد رکھیں، آواز جس طرح ہر انسان کا آواز جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس طرح ہر انسان پہ مختلف چیزیں جو ہے وہ اثر کرتی ہیں. کچھ چیزیں ایک قاری کے لیے اچھا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دوسرے قاری کے لیے اچھی ہوتی ہیں. تو ہر ایک کو اپنی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنی صحت کو، اپنی آواز کو دیکھنا ہوتا ہے. میں مثال کے طور پر بتا دوں کہ قہوے کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آواز کے لیے اچھا ہوتا ہے، بالکل، لیکن ہر آواز کے لیے نہیں. جس کی آواز جو ہے وہ جس کی طبیعت میں جو ہے وہ خشکی ہو، ٹھنڈا پن ہو، تو اس کی آواز کو نقصان دیتی ہے. تو اس لحاظ سے تجربہ کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے صحت پہ اثر ہوتی ہے، یا اگر کوئی معالج ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، اس سے مشورہ کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کا جو ہے استعمال کرنا چاہیے. باقی جو چیزیں ہر آواز کو نقصان دیتی ہیں، اس میں سگریٹ نوشی ہے، جس سے بہرحال بچنا چاہیے. اس کے علاوہ جتنی بھی مصنوعی قسم کے مشروبات، پیپسی ہے، کوک جو ہے، یہ اس قسم کی مشروبات جتنے بھی ہیں، اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے درمیان میں پانی پینے سے جو احتراز کرنا چاہیے. کوئی حکم نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک تجربے کی حیثیت سے ہے کہ جو ہے نقصان دیتی ہے. یا تو پہلے پینا چاہیے یا بہت بعد میں پانی پینا چاہیے. بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے جو بھی احتراز کرنا چاہیے، ٹھنڈی قسم کی چیزوں سے، اس کے علاوہ کھٹی چیزوں سے اور بہت زیادہ مرچ والی چیزوں سے وہ پرہیز کرنا چاہیے. گلے کو جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گرم کھانا، چائے وغیرہ گرم بہت زیادہ ہو تو اس کا جو بھی وہ بھی نقصان دیتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کون سی چیزیں جو ہے وہ گلے کی ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں، سب سے بہترین جو اہم چیز ہے گلے کے لیے وہ ہے پانی، نیم گرم پانی. کوشش ہونی چاہیے ایک قاری کے لیے کہ اس کا گلا کبھی خشک نہ ہو، ہر وقت اس کے پاس پانی موجود ہونا چاہیے، نیم گرم انداز میں، ٹھنڈا نہ ہو، نارمل انداز میں ہو، بالکل ٹھیک ہے. اور خصوصاً بات چیت کرتے وقت، پڑھاتے وقت یا تلاوت کرتے وقت اس کا گلا جو ہے وہ خشک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب گلا خشک ہوتا ہے تو وہ جلدی جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے. تو یہ بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ ادرک، شہد اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ گلے کو جو ہے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. ایک اور جو اہم عادت ہے جس کو بہت سے قرآن نے بیان کیا ہے، وہ ہے کہ رات سونے سے پہلے نمک کی غرارے کرنا. بہت بہترین چیز ہے، بہت ہی بہترین چیز ہے گلے کے لیے. نیم گرم پانی میں جو ہے وہ نمک ڈال کے اس کے غرارے کرنا بہت زیادہ، اور اس کے فوراً بعد سو جانا، جو گلے کو بہت زیادہ راحت جو ہے دیتی ہے. پڑھتے وقت یا مشق کرتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ پنکھے کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے، کہ تاکہ وہ سیدھے وہ ہوا آپ کے گلے میں نہ آئے. اس طرح گرد و غبار سے جو ہے بچنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھی، باقی انشاءاللہ کسی وقت تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں جو میں نے بتائی، جو
کچھ وہ چیزیں جو گلے کو نقصان دیتی ہیں، کچھ وہ چیزیں جو گلے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ صرف مختصر میں بتا دوں کہ پہلے یہ ہے کہ ورزش بہت زیادہ ضروری ہے، آواز کے لیے مشق بہت جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صرف آوازوں کی مشق بھی اور تلاوت میں بھی، لیکن مشق میں یہ چیز خیال رکھے کہ ترتیب کے ساتھ مشق ہو، صرف جو ہے اونچا پڑھنے پہ جو ہے وہ زور نہ لگایا جائے، بلکہ طریقے سے جو ہے آواز کو اٹھایا جائے اور نیچے لے کے لایا جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ابتدا میں ساؤنڈ وغیرہ پہ مشق نہ کرے، کیونکہ وہ آپ سے آواز کو جو ہے وہ بڑا کر جو ہے آپ کو پیش کرتی ہیں، تو اس سے ایک تو آپ کی آواز بنتی نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرا لیول کیا ہے۔ دوسرا، جب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ نارمل لیول میں پڑھتے ہیں لیکن وہاں آپ سنتے اونچے لیول میں، تو دوسری آیت آپ کوشش کہ آپ اس سے اونچا پڑھیں، پھر ان سے اونچا پڑھتے، جس کی وجہ سے گلے پہ بوجھ پڑتا ہے اور جس سے گلا نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، آواز کو ایک خصوصی خاص انداز میں طریقے سے اٹھانا چاہیے۔ جس طرح شروع کو ہم دیکھتے ایک گھنٹے کی انہوں نے ماشاءاللہ تلاوت کی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشق کے ساتھ ساتھ طریقے کے ساتھ مشق جو ہے وہ گلے کو راحت دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ورزش میں نے بتایا، کھانے پینے میں بھی جو ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی گلے کو خراب کرتی ہے، آپ کو ہر انسان کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کھانے کے بعد جو ہے اس کو گلے میں خراش محسوس ہوئی یا تکلیف محسوس ہوئی، تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں میں نے بتائی کہ وہ ہر گلے کو نقصان دیتی ہے، اس میں ترش چیزیں ہیں اور ہر قسم کی جو مصنوعی مشروبات ہیں وہ ہے، اس کے علاوہ ٹھنڈی چیزیں ہیں، کھٹی چیزیں ہیں، بہت زیادہ گرم چیزیں، گرد و غبار ہے، سگریٹ نوشی وغیرہ ہے، اور تو یہ ہر گلے کو نقصان دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلے کے لیے راحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بہترین آرام جو ہے وہ ہے نیند، کہ نیند کے بعد جو ہے مشق کیا جائے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس دن آپ نے تلاوت کرنی ہو تو اس دن گلے کو آرام دیا کر، اس سے پہلے آپ بے شک پریکٹس کریں، مشق کر لیں، تو اور اس کے بعد گلے کو آرام دیں۔ اور تلاوت سے پہلے اگر ممکن ہو تو جس طرح جو میں نے پچھلے درس میں بتائی تھی آواز کی مشق دو ریمی، تو دھیمے انداز میں یا جو ہے منہ کو بند کر کے اس انداز صرف تھوڑا سا گلے کو گرم کرنے کے لیے اس عمومی انداز میں، یا ممکن ہو تو تھوڑی سی تلاوت تدبیر کے انداز میں وہ کیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تلاوت سے پہلے آپ کو اپنے گلے کا اندازہ ہو جائے گا، تو اس چیز کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ بہت زیادہ اونچی آواز میں جو ہے مشق کرنا جو ہے وہ فوراً نہیں شروع کرنا چاہیے۔ جب آپ مشق کے لیے بیٹھے، ابتدا میں کوشش کریں نارمل انداز میں پڑھے، دھیمی انداز میں پڑھے، تھوڑا سا گلا گرم ہو جائے، اس کے بعد جو ہے آپ بے شک اوپر جائے، لیکن طریقے کے ساتھ صرف زور لگا کر اور گلے کو جو ہے وہ زور دے کر نہ، تاکہ گلے پہ بوجھ نہ پڑے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی گلے کے حوالے سے، اور باقی کچھ چیزیں جو اس طرح میں نے بتائی کہ ہر گلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہد بہترین چیز ہے، اس کے علاوہ ادرک ہے، ادرک کا کہوہ ہے، اور نمک کے غرارے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ عمل پیرا ہو کر گلے کو جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی صحت بہترین ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ قاری کے لیے گلا بہت اہم چیز ہے، وہی اس کی سب کچھ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی وجہ سے زکام نہ لگے، کیونکہ ماہرین فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ زکام کا لگنا آپ کے گلے کی عمر، آپ کی آواز کی عمر کو گھٹا دیتی ہے۔ اکثر بڑے قراء کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جوانی میں جو ان کی اٹھان ہوتی تھی تلاوت میں، وہ بعد جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ تو اس میں عموماً یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان سے جو ہے بد پرہیزی ہو جاتی ہے، بد احتیاطی ہو جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے گلا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو تلاوت کے حوالے سے جتنی بھی محنت ہے اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ
جو کچھ دروس تھے پہلی دفعہ آواز کے حوالے سے اردو میں اس کا اہتمام کیا گیا تھا. یقیناً یہ چیز بالکل بے ترتیب تھی، ذہن میں جو چیزیں آئی تھی تو پہلی دفعہ تھی، اس میں بہت سی چیزیں آگے پیچھے بھی ہوئی تو بہت سی کمیاں جو آئی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ جب یہ سلسلہ ہو تو اس میں ان کمیوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. آپ سب حضرات سے بھی درخواست ہے کہ غور سے سنا کرے اور سمجھنے کی کوشش کیا کرے، صرف سنا نہ کرے، اور جو چیز سنے سمجھے اس کو فوراً عمل میں لایا کرے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کا حافظ اور حامی اور ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.